بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا صمدو، یا مہیمنو، یا کریمو، یا حلیمو، یا علیمو، یا علیو، یا عزیزو، یا حیو، یا قیوم برحمتک کا نستغیث۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عن ابی ذر جنبد ابن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئات حسنات تمحها وخلق الناس بخلق حسن۔ رواہ جامع ترمذی۔ الحمدللہ آج ہم اربعین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ اربعین نووی میں جو احادیث منتخب کی گئی ہیں وہ صحیح احادیث ہیں۔ زیادہ تر احادیث بخاری اور مسلم کی ہیں۔ آئیے کچھ تعارف امام نووی کا۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو زکریا، نام یحییٰ بن شرف الدین، نووا دمشق کا ایک گاؤں تھا، یہاں کے رہنے والے تھے۔ صرف 45 سال کی عمر ملی اور ایک کارنامہ کر گئے۔ آج ہم ان کی ایک حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس کا اردو میں عنوان کچھ یوں ہے: تقوی، توبہ اور حسن اخلاق۔ 3 نصیحتیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابی کے ذریعے اس حدیث میں کی۔ آئیے جو چیز ہم نے تلاوت کی اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ذر جنبد ابن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نصیحتیں کی۔ پہلی جو نصیحت، جو پہلی بات اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے وہ ہے اتقوا اللہ حیث ما کنتم۔ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دوسری بات واتبعوا السیئات حسنات تمحها، اور برائی کے بعد بھلائی کرو تاکہ وہ اسے مٹا دے۔ تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وَخَلَقَ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ 3 بنیادی نکتے دین کے اس میں بتا دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز
تقوی یہ آگے آتے جائے گا، یہ پیچھے جانے والی چیزیں نہیں ہیں عمران صاحب، یہ تھوڑا سا اس کا ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن کو فالو کرنا پڑے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئے گی تو بعد میں آپ وہ انٹرفیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن پہ ہم نے وہ کرنا ہو، اسی وقت آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا۔ جب ڈسکشن کا ہوگا تو اس وقت ڈسکس کریں گے اس کو۔ تو یہ 3 باتیں تھیں، یہ بار بار آئیں گی انشاءاللہ، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو ابھی آگے جیسے ہم چلیں گے اس میں آپ کو ملتا چلا جائے گا ایک ایک بات کا۔ تو 3 باتیں، 3 نصیحتیں جو اس میں کی گئی ہیں، آئیے ان نصیحتوں کو، ان باتوں کو، ان جوامع الکلم چیزوں کو جو کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دی گئی ہیں، اس کا مطالعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ لازمی بات ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں، صرف ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہوئے، دماغوں کو کھولتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ دو جلیل القدر صحابی جن کے 3 نصیحتیں کی گئیں۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ تقوی، ایمان کا بنیادی جڑ تقوی۔ دوسری توبہ، تیسری حسن اخلاق۔ یہ 3 اہم باتیں ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ایک ایک بات کو لیتے ہیں کہ تقوی قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے تقوی کے بارے میں، احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اتقوا اللہ حیث ما کنتم، اگر یہ پہلی وہ تھی تو یہ واپس آ گئی ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، تقوی پہلی بات۔ آئیے اس تقوی کو مختلف قرآنی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آیت 192 کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا تقوی حاصل کرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہم کیسے تقوی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں کوتاہی، کہیں نہ کوئی چیز سرزد ہر ایک سے ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے دوسری آیت سورہ تغابن کی نازل ہوئی، اور اس میں کیا کہا گیا؟ اس میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں تقوی سے متعلق۔ ایک تو امر کی نشاندہی کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ خدا سے ڈرو، اور نہیں کی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اسلام کی حالت ہی میں موت آنا ہے۔ مسلم وہ ہے کہ حق تقوی کو حاصل کر چکا ہو۔ اس سورہ تغابن نے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اس آیت نے صحابہ کی پریشانی میں کچھ کمی کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی حد امکان تک، یعنی جو اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، جتنا آپ کا اندر اس چیز کو کرنے کا حق ہے اس تک۔ پہلے تو کہہ دیا کہ جو اس کی معراج ہے وہ کیا ہے کہ بالکل آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ لیکن پھر آگے چل کے تھوڑا سا اور اس کو وہ کر دیا گیا، بتایا گیا کہ نہیں، جتنی یہ آپ کے اندر استطاعت ہے، جتنی آپ کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے، اتنی یہ استطاعت کرے۔ یاد کیجئے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا میٹنگ کیبنٹ کی ہو رہی ہے، سب سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ تقویٰ سے متعلق بتائیے۔ حضرت ابی بن کعب ایک طرف بیٹھے ہوئے خاموش ہیں، کہتے ہیں بھئی آپ بھی یعنی تقویٰ سے متعلق کچھ بتا دیجئے۔ تقویٰ کی تعریف سے متعلق باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تقویٰ وہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس دنیا کے ایک جنگل ہے، اس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، برائیاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس طریقے سے بچ بچا کے نکلے کہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہوا نکل جائے۔ تو دوستو، سورۃ الحشر، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ہر اس پر آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بار بار بہت ساری آیات کے اندر تقوی سے متعلق باتیں ہوئی ہیں، تقوی سے متعلق بتایا گیا ہے، لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی دیکھ بھی رہا ہے۔ یاد کیجئے اس حدیث کو کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اعمال، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار جاہ و جلال نہیں کہ میں پروفیسر ہوں یا سرجن ہوں یا انجینئر ہوں یا ایک اسٹیٹ کا صدر ہوں، یہ نہیں۔ اللہ کے ہاں کیا چیز ہے؟ معیار کیا ہے؟ تقوی۔ جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب انسان شمار کیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیشن تقوی کے بارے میں اور کامیاب انسان کے بارے میں۔ یہ صرف اسی امت کے لیے نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسول بنا کر بھیجا گیا تھا تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یعنی یہ تو ازل سے لے کر ابد تک کا پیغام ہے۔ ہر نبی و رسول جو بھی آئے ان کا پیغام کیا تھا؟ اتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وصیت کی تھی کہ، اور اب تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار دیکھیں کہ پرانی امتوں کو بھی اور ہمیں بھی کس چیز کی نصیحت کی جا رہی ہے؟ تقوی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں۔ دیکھیں، یعنی وہ تمام چیزیں جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پریکٹیکل زندگی سے ہمیں بتا رہے ہیں، اور صحابہ نے بھی اس کو کر کے دکھلایا۔ ایک اور دعا اسی تقوی سے متعلق راوی ہیں ابی موسیٰ
اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ صرف اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ٹائم کیونکہ مختصر ہے اس وجہ سے۔ اے میرے پروردگار، میری خطا، میری جہالت اور ہر کام میں میری زیادتی کو معاف فرما، کیونکہ آپ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ، میری خطا، میرے عمدن گناہ، میری جہالت اور فضول باتوں کو معاف فرما، کیونکہ یہ سب میری جانب سے واقع ہوئی۔ اے اللہ، میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اعلانیہ گناہ معاف فرما، کیونکہ آپ ہی اول اور آخر ہیں اور آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ متفق علیہ حدیث، صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے حسب نسب نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، تقوی والا ہے، جو ایک حدیث کا پہلا جز جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یاد کیجئے خطبہ حجۃ الوداع، کچھ چند الفاظ ہیں جہاں پہ اس تقوی کو بتایا گیا۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، یقیناً تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ خبردار، نہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر۔ معیار ہے فضیلت کا تقوی، جو اس حدیث کی پہلی وصیت۔ آئیے دوسری وصیت کی طرف چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران آپ اس سے متعلق وہ کرنا چاہ رہے ہو، آئیے اس کو دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ دوسری وصیت، وَاتْبِعِ السَّیِّئَاتُ حَسَنَةً تَمْحُوہا، اور برائی کے بعد بھلائی کرو تاکہ وہ اسے مٹا دے۔ آئیے اس توبہ کو ذرا قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں۔ جیسے تقوی کو دیکھا کہ قرآن اور احادیث کیا کہتی ہے، آئیے اس توبہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ ہود، ان الحسنۃ یذھبن السیئات، 114ویں آیت ہے۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کیا؟ کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یاد کیجئے وہ حدیث کہ جو ہم نے انما الاعمال بالنیات کے اندر پڑھی تھی، کہ اگر ایک صرف نیت کرتے ہیں کسی نیک کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اگر اس پر عمل کر لیا تو 10 سے 700 گنا نیکیاں، ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کی اخلاص کیا تھا، وہ لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ برائی سوچتے ہیں، اگر آپ برائی کو سوچ رہے ہیں اور اللہ کے ڈر سے اس کو نہیں کرتے تو وہ برائی لکھی نہیں جاتی جب تک کہ آپ اس کو کر نہ لیں، اور اگر کریں گے تو صرف ایک برائی لکھی جائے گی۔ دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے ہم پر، نیکی کر رہے ہیں، صرف نیت کی تو لکھ دیا گیا، اور اگر اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا، اس پہ عمل کر لیا تو 700 گنا تک۔ برائی کا صرف خیال کیا تو وہ لکھی نہیں جائے گی جب تک کہ اس کے اوپر عمل نہ کر لیا جائے، اور اگر عمل کریں گے تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی، اور اگر وہ برائی کی اس کو صرف خیال کیا اور اللہ کے ڈر سے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ بھی نیکی میں شمار ہوتی ہے۔ یاد کریں یہ حدیث ہم نے انما الاعمال بالنیات کے اس میں پڑھی تھی، تو یہ ہے کہ کیسے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ آئیے
سورۃ النساء. اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا. اللہ غفور الرحیم. بار بار یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری سرزنش میں، ہمارے قمیر میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم برائی کرتے ہیں لیکن پلٹ جائیں، پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں. یہی توبہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کلو ابن آدم خطاء وخیر الخطائین توابون. یعنی تمام ابن آدم انسان خطا کار ہیں، ان میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ابن آدم سب کے سب خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو پلٹ جائے، توبہ کر لے، اپنی چیز کو نادم ہو جائے. تو دوسری حدیث کی وصیت توبہ تھی. اور آگے آئیے اسی توبہ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی جان حلق میں نہ آ جائے. یاد کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. منجدار میں ہے، جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا کہ میں ڈوب جاؤں گا تو کیا اس کے الفاظ تھے فرعون کے کہ میں ایمان لاتا ہوں کس پہ؟ موسیٰ کے اس پر. لیکن اس وقت کیا کہا گیا؟ نہیں، اب تو یوم محشر اوپن ہو چکا ہے، اب معافی کا وقت نہیں. تو بتا دیا گیا کہ معافی کب تک؟ جب موت نظر آ جائے تو پھر نہیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے. حضرت یونس علیہ السلام کے قوم، حضرت یونس علیہ السلام کے قوم کہ جب اس قصے میں نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، بس ایک ایکسیپشنز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتے ہیں. آئیے ایک اور حدیث توبہ ہی سے متعلق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حدیث بیان کی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ایک تہیہ کر لیا تھا کہ جب میں کسی بھی صحابی سے حدیث پوچھوں گا تو سب سے پہلے اس سے یہ تصدیق کروں گا کہ حلفیہ تصدیق کروں گا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح کہہ رہے ہو. کیوں؟ کہ دوسری چیزیں شروع ہو گئی تھیں، دوسری چیزیں دین کے اندر شروع ہو گئی تھیں. تو اس وجہ سے جب بھی وہ کسی بھی صحابی سے بھی ایون وہ کرتے تھے تو اندازہ کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سن رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کہا. ان کا کہنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی اس کی تصدیق کر کے پھر وہ حدیث سن رہے ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں کہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد طہارت حاصل کرے، پھر نماز پڑھے، پھر استغفار کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے. بیسک پرنسپل بتا دیا گیا توبہ کا. کون بتا رہا ہے؟ کس کے تھرو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. کیا بتا دیا گیا کہ گناہ سرزنش پہ موجود. حضرت آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ یاد کر لیں کہ گناہ ان سے بھی سرزد ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بول سکھائے اور پھر معاف کر دیا. پہلی چیز جرم کا اقرار، اس کے بعد
توبہ کے لیے کیا کرنا ہے کہ طہارت، باوضو ہو جائیں اور پھر نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں۔ اور کون سا ٹائم بہتر ہے وہ سب آپ جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے تہجد میں۔ ٹائم بتا دیا گیا، وقت بتا دیا گیا، کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، کر کے دکھا دیا گیا کہ تو غلطی ہوئی ہے، ایسی نہیں توبہ ہوگی کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی بس ہو گیا، یہ نہیں، طریقہ بتا دیا گیا، سلیقہ سکھا دیا گیا، آداب بتا دیے گئے۔ پہلی چیز، گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، باوضو ہو جاؤ، غسل کر لو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے لنک تہجد میں کرو اور پھر استغفار کرو۔ توبہ کا طریقہ بھی ابھی آتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ والی سورۃ سورہ آل عمران کی، آئیے سورۃ آل عمران، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بس وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے، اور اپنے اس غلط فعل پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام بتانے کے بعد یہ آیت پڑھی تھی۔ کیوں؟ کہ ان کا طریقہ قرآن، ان کا طریقہ احادیث، کوئی دوسری تیسری بات نہیں کیا کرتے تھے، جو کچھ سیکھا تھا وہ آگے بڑھا رہے۔ اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ پر۔ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے گناہ تو ویسے ہی وہ ہو جائیں گے، توبہ ہے بڑے گناہوں کے لیے۔ اے اہل ایمان، توبہ کرو اللہ کی جناب میں، خالص توبہ، توبۃ النصوح۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن میں دامن میں ندیاں بہتی ہیں۔ اور وہی ہے جو کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی بہت سی برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ تحت الشعور میں بھی اگر کوئی چیز ہمارے ہوتی ہے تو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں وہی حدیث کا ٹکڑا، وہی نصیحت، دوسری نصیحت توبہ والی بات کہ اللہ خود سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو ہم حسنات میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ اللہ غفور الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہتے ہیں؟ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیا تبدیلی آتی ہے، پتہ ہے نا؟ التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے تو یہ دھبا ختم ہو جاتا ہے۔ توبہ کرے آئندہ نہ کرنے کا تو اس کے دل چمک اور صاف ہو جاتا ہے اور یہ دھبا اور یہ داغ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ کنٹینیو رہتا ہے یہ پروسیس کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں اور کوئی علم نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے گا تو یہ دھبا سیاہ ہو جائے گا، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا؟ کلا
بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ یاد کریں اس حدیث کو، حضرت علی کرم اللہ وجہ پوچھتے ہیں جب یہ بتایا گیا کہ زنگ جب دلوں کو لگ جاتا ہے تو کیا کیا جائے، یہ نہیں پوچھا کہ کیسے لگا، پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے، اس کا حل بتائیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ یاد کریں، دو چیزیں بتائیں کہ قرآن سے لو لگا لو، اور دوسری چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو دوستو، توبہ ایک ایسی چیز ہے جو سچی توبہ کیا نہیں کر دیتی، ابھی دیکھیے آپ آگے اور چیزیں، 100 قتل کر دیے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 افراد کو قتل کر دیا۔ اب وہ اس کو طلب ہوئی، اپنے گناہوں کا احساس ہوا، اس نے سوچا کہ معافی تلافی کر لوں، تو درویش کی تلاش میں نکل گیا، کسی راہب کے پاس گیا۔ تو جب اس سے راہب سے پوچھا تو اس نے کیا کہا، پہلے ایک درویش کے پاس آیا، اسے دریافت کیا، میری توبہ قبول ہے، 99 قتل کیے؟ کہتا ہے نہیں۔ اس نے اس کو صحیح مشورہ نہیں دیا، تو کیا ہوا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قال لا فقتل، درویش نے کہا نہیں، اس نے درویش کو بھی قتل کر دیا۔ اب ہو گئی اس کی پوری سنچری۔ پھر وہ کہنے والے کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ دوبارہ جستجو میں نکلا کہ ہو سکتا ہو کہ کہیں میری کوئی جو ہے بھلائی ہو جائے، کوئی توبہ کا راستہ نکل آئے۔ تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ بھئی اس راہب سے ملو، وہ آپ کو کچھ بتا دیں گے۔ تو وہ کسی نے کہا فلاں بستی میں ایک عالم ہے، ان کے پاس جا کر پوچھو، چنانچہ وہ اس کے طرف چل دیا، اور اتفاق سے جب وہ جا رہا تھا اس کے پاس تو اس کی موت آ گئی۔ جستجو میں تھا اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی، اس کی موت آ گئی۔ تو موت کے فرشتے آ گئے، فرشتے جنت کے فرشتہ اور دوزخ کے فرشتوں میں اب تکرار ہو رہی ہے کہ بھائی اس نے تو 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اس کو تو میں لے جاؤں گا۔ اور جنت والا کہتا ہے نہیں، میں اس کو میں لے جاؤں گا کیونکہ اس نے سچی توبہ کر لی تھی، اور یہ اس طرف چلنا شروع کر دیا تھا اس نے اس جگہ کے لیے۔ اسی اسنا میں اللہ نے اس بستی کو جہاں جا کر وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس سے کہہ دیا گیا کہ بھئی جہاں کا یہ ہے، جس جگہ کی زمین یعنی وہ ہے، وہاں سے ناپ لو، اگر یہ جنتی ہے تو دیکھ لو کہ اگر وہ فاصلہ جس طرف یہ جانے کے لیے تھا وہ کم ہے تو وہ لے جائے، اور اگر دوسری طرف ہے تو وہ لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، دکھانا تھا، بتانا تھا، سکھلانا تھا۔ تو جہاں اس نے گناہ زیادہ کیے تھے، ایک بالش زمین اس کی اس جنت والی جگہ سے آگے کر لی جس طرف وہ جانا چاہتا تھا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور فرشتوں کو دونوں بستیوں کے مسافت ناپی گئی، پتہ چلا کہ بھئی وہ ایک بارش جو تھا جس طرف اس نے ارادہ کیا تھا، توبہ کا کیا تھا، وہ قریب تھا، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ دوستو، یہ متفق علیہ حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں
کہ کیا ہے، کتنے گناہ، یعنی اندازہ کریں کہ کچھ بھی کر لیں پلٹ آئیں تو پھر اس پہ وہ کریں گے۔ میں تیسری چیز نہیں ڈسکس کروں گا کیونکہ تجوید والے ٹیچر بھی آ گئے ہیں، یا کرنا ہے کروں؟ چلیں اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی حضرت ابو ہریرہ، عبد الرحمن بن صخر، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر۔ کتنی احادیث آپ سے مروی ہیں؟ 5374۔ ایک ہیوج اماؤنٹ آف ذخیرہ ہے، لیکن رہے کتنے سال؟ 4-5 سال، لیکن سائے کی طرح رہے، سائے کی طرح رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق رکھتا ہے۔ کیا گمان کرتا ہے؟ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اگر مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں اسے جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے ایک بارش قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 1 گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ 1 گز قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 گز اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اندازہ کریں کہ ایک قدم، پہلی نیت، پہلا قدم ہوتا ہے، اس کے بعد تو اللہ نے خود ہی اٹھا لینا ہوتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، حدیث قدسی بھی ہے۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مشہور تمثیل میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ مچھر چھانتے ہو مگر اونٹ نگل جاتے ہو۔ یعنی وہ ہے نا کہ بھئی اس نے آمین کہی، اس نے ہاتھ یہاں باندھ لیے، اس میں فروعی چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن میجر سود کھا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں، زناکاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں، قرآن کے میجر قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے اس پہ کچھ نہیں، چھوٹی چھوٹی فروعی چیزوں کی طرف لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک، 1 رمضان دوسرے رمضان تک، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان سے چھٹکارا دیتا ہے۔ کبیرہ نہیں، کبیرہ صرف اور صرف سچی توبہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہم وضو کرتے ہیں، جو نماز کی طرف جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری نماز کے بعد جمعہ، جمعے کے بعد دوسرا جمعہ، پھر یہ تمام کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آئیے کچھ اس طرف دھیان کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا۔ توبہ کا مطلب رجوع کرنا، پلٹ آنا۔ سب سے پہلی چیز، غلطی کا سرزد ہونا فطرت انسانی ہے، ہمارے قبیر میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم سے غلطی سرزد ہونی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ وہ ہے جس میں 3 چیزیں ہوں، ہیں تو ٹوٹل 5، ان کو گرہ سے باندھ لیجئے دوستو۔ کرنا کب ہے؟ ابھی حدیث پڑھ کے آئے ہیں، باوضو 2 رکعت نفل، تہجد کا وقت، اس کے بعد پہلی چیز جو کرنی ہے ترک گناہ۔ گناہ جو بھی آپ کر رہے تھے اس سے دور ہو جائیں،
اس کی طرف نہ جائیں۔ دوسری چیز ندامت و شرمندگی، اعتراف جرم، گزرے ہوئے گناہ پر اعتراف جرم، شرمندگی اصل چیز ہے۔ اشک ندامت بہائیں، ایک آنسو اگر ندامت کا بہتا ہے سب چیزیں دھل جایا کرتی ہیں دوستوں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بولنا ہے بھائی، اب تو کچھ انٹریکشن ہوگا۔ پہلی چیز ترک گناہ، دوسری چیز ندامت و شرمندگی۔ پہلی چیز ہے ترک گناہ، جو چیز کر رہے ہیں جس میں انوالو ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ دوسری چیز کیا کریں گے؟ ندامت و شرمندگی کے بہت برا فعل کیا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنا، کوسنا، گزرے ہوئے گناہ کو کرنا، اور پھر آنسو بہانا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ڈائریکٹ لنک ہو، اور کون سا وقت بتا دیا گیا۔ آئیے تیسری چیز عزم مصمم، پختہ وعدہ، پختہ ارادہ، آئندہ گناہ نہ کرنے پر کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز ترک گناہ، دوسری چیز ندامت و شرمندگی، تیسری چیز عزم مصمم۔ تو یہ تو حقوق اللہ کی چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ کی چیزیں ہیں۔ اگر حقوق العباد ہے تو چوتھی چیز آ جاتی ہے، اور وہ دوستو کیا ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس سے معافی تلافی کرنی ہے، اس وقت تک نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر وہ نہیں ہے، حیات نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں اس کے لیے۔ تو دوسروں، پہلی چیز ترک گناہ، دوسری چیز ندامت و شرمندگی، تیسری چیز عزم مصمم کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ نہیں ہو کہ معلوم دیا پھر وہی چیز دوبارہ اسی طرف پلٹ آئے، نہیں۔ اور چوتھی چیز حقوق العباد کے سلسلے میں اگر کسی سے کچھ کیا ہے تو اس سے معافی تلافی۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پانچویں چیز اس میں ایڈ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، پھر لگا دے اپنے آپ کو اللہ کے اس کے لیے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں دوستو، یہ 5 شرائط ہیں۔ تو خدا را جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں، اس پر عمل کریں، ورنہ دیواروں پر بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کتابوں میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو صرف پردے پڑھانے سے کام نہیں، اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں ڈالنا ہے۔ آئیے حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے اللہم انتی ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ کیسے استغفار کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے میرے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور تیرا ہی میں بندہ ہوں۔ اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں جتنا ممکن ہو۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو کچھ میں نے کیا اس کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ان نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔
فَإِنَّهُ لَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ، تیرے سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ تو یہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی جو اب تک تم سے چھپائی رکھی تھی، اب فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھی، کیونکہ ایک امانت ہے، اب میری موت کا وقت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس امانت کو آپ تک پہنچا دوں، بتا دوں۔ تو وہ کیا تھا، اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ انہیں معاف کر دیتا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا یہ بڑی حدیث سنیں، بہت ہی وہ ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا کہ اس کے سامنے صغیرہ گناہ پیش کرو اور بڑے گناہوں کو علیحدہ رکھ دو۔ صرف اس کے صغیرہ گناہ آ رہے ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا حدیث کے اندر کہ برائیاں نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یوم محشر، حاضری، اور کیا ہو رہا ہے، لہٰذا اسے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن ایسے اور فلاں فلاں دن ایسے کام کیے، وہ اقرار کرے گا، ممکن نہ ہوگا، اس بات سے ڈرتا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ باقی ہیں، یہ تو صرف صغیرہ گناہ میرے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ وہ سامنے لائے گا تو کیا ہوگا جب بڑے گناہ۔ اب دیکھیے اللہ کی غفاریت، رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دے دو۔ یہ سن کر وہ خوشی کی وجہ سے اور یہ جان کر کہ ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی مل رہی ہے، بہت ہی خوش ہو جائے گا۔ یوم محشر کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے حاضری ہے، بڑے گناہوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا، چھوٹے گناہوں سے شروع کیا گیا، اور ان چھوٹے گناہوں پر بارش ہو رہی ہے کہ نیکیوں میں ان کو کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ یوں کہے گا کہ ابھی تو میرے گناہ اور باقی ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں، اور گناہ بھی پیش کیے جائیں، ان کے بدلے بھی مجھے ایک نیکی دی جائے۔ یعنی ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی میں تو ابھی بڑے گناہ بھی باقی ہیں، تو چھوٹے گناہوں پہ یہ ہو رہا ہے، تو ابھی تو بڑے آئیں گے تو اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یہ بات بیان کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہنسی آئی کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں۔ بہت ہی ریئر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی آپ اس طریقے سے ہنستے مسکراتے۔ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا یہ مطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور ہر گناہ کی جگہ ایک نیکی کا ثواب دے دیا جائے۔ دیکھیں کیسے کیسے اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پلٹیے، عملی طور پر اس کو اپنے اوپر اپلائی کیجیے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، سن لیا نہیں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ دوستو آئیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے تیز بخار تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کیا کہنے لگے، میں نے عرض کیا کہ آپ کو بہت تیز بخار ہے، پھر میں نے عرض کیا شاید اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا اجر ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور وسعت کے بارے میں کہ دیکھیں کتنی، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے، غفار ہے کہ وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے لوح محفوظ پر لکھ لیا، تو وہ اس کے پاس محفوظ ہے، کیا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ متفق علیہ حدیث۔
تیسری وصیت، آخری وصیت جو کی ہے اس حدیث کے اندر، تقویٰ، توبہ کی شرائط ہم نے سن لی، اور امید ہے کہ جو کچھ ہم یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، جو کچھ ہم سنا رہے ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ نہ صرف عمل کریں گے بلکہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے، کہ توبہ کے جو طریقے ہم نے سیکھے قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں جتنی جلدی ہو سکے، یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ اگر خرخرا لگ گیا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، تو جتنی جلدی ہو سکے اس چیز پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، یہ کنٹینیوس پروسیس ہے دوستو، کہ ہم نے غلطیاں کرنی ہے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، اور اللہ سے کوشش کریں کہ اس کے اوپر قائم و دائم رہیں، اور اپنی زندگیوں کو کس کے اوپر لگا دیں؟ نیک کاموں پر لگا دیں، ورنہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ وَخَلِقَ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ تیسری نصیحت جو کہ حسن اخلاق، آئیے اس حسن اخلاق کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا حضرت؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوف اور حسن اخلاق۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے زبان اور دوسری شرمگاہ۔ یاد کریں وہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کہا گیا تھا کہ اگر تم مجھے زبان اور شرمگاہ کا ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ چیز جو دوزخ میں لے کے جانے والی ہے، کیا کہ منہ سے بری باتیں نکالیں اور شرمگاہ سے حرام کام کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، اس شخص کے لیے جو مذاق و مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہو، اور اس شخص کے لیے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا مالک ہو۔ دیکھیں کیسے یعنی سودے ہو رہے ہیں دوستو، کیسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ صرف پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین بتاتی ہیں کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بہترین تعریف کیا کی گئی؟ کانا خلق القرآن، قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مسلمانوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ مومن آدمی اپنے اعلیٰ اخلاق سے سارا دن کے روزے دار اور ساری رات کے تہجد گزار کا درجہ حاصل کر رہا ہے۔ دوستو دیکھیں، ایک شخص دن بھر روزے رکھ رہا ہے، رات میں تہجد کر رہا ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق بہتر نہیں ہے تو اس کا مقام کیا؟ اور وہ شخص جو یہ اتنی عبادتیں نہیں کر رہا، فرائض اور دوسری چیزوں کے اوپر لگا ہوا ہے، لیکن اس کا اخلاق بہتر ہے، تو وہ ان لوگوں سے بھی افضل اور آگے چلا جاتا ہے۔ یاد کریں وہی والا معاملہ، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا ہے اور وہاں پر توبہ ہو رہی ہے، کیا کہا گیا کہ اس کی توبہ کیسے قبول ہو؟
اس نے جو کھایا وہ حرام کا، اس نے جو پہنا وہ حرام کا، جس پیسے سے یہ وہاں آیا ہے وہ حرام کا، تو اللہ اس کی توبہ کیسے قبول کرے؟ تو دوستو یعنی صرف یہ دلوں کے سودے ہیں، یہ صرف دلوں کے سودے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ آخری سلائیڈ ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی وزن بھاری نہیں ہوگا۔ بے شک خوش اخلاق آدمی اچھے اخلاق کے ذریعے روزے دار اور نمازی کا درجہ پا لیتا ہے۔ الحمدللہ یہ ویب سائٹ آپ لوگوں نے ملاحظہ کی ہوگی، اگر نہیں کی ہے تو اس کو نوٹ کر لیں، اور یہ جو کچھ بھی ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں یہ تمام کا تمام ریکارڈ ہو کر اس ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہے، یہ ہے drmirzaShafiq.com۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویب سائٹ کو ضرور دیکھیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی احادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں یعنی ایسی باتیں جو کہ سمندر کو کوزوں میں بند کر دی گئی ہیں، اور بنیادی عمل کی چیزیں وہ بیان کی جاتی ہیں، اور اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس پہ ہمیں بھی عمل کرنے والا بنا، اور جو کچھ جو سننے والے ہیں ان کو بھی، اور جہاں جہاں تک یہ پہنچے سب اس پر عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔